اللہ 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 اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی بہت سی صفات ہیں، اور وہ سب کی سب بڑی ہی دل کو لبھانے والی اور خوبصورت ہیں. قرآن مجید کا آغاز جس کلمے سے ہوتا ہے الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے. حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف خوبی کی جاتی ہے. الحمدللہ کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تمام خوبیوں والا ہے، لہذا ساری حمد اسی کے لیے ہے. اس کے علاوہ عربی میں الحمدللہ کا جملہ جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں وہ سب کی سب خوبصورت ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس نے ہمیں کان دیے ہیں، اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اس نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پاؤں عطا کیے ہیں، اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اس نے ہمیں کھانے کے لیے دانت دیے ہیں. یعنی وہ کون کون سی چیز ہے جس پر اللہ کا شکر ہم پر واجب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ان حیثیتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حیثیت کون سی ہے؟ ایک زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حیثیت خالق ہونے کی ہے، کہ اس نے پیدا کیا. پیدا ہی نہ کرتا تو اور کسی کا مسئلہ ہی پیش نہ آتا. ہمیں کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. لباس کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے پیدا کیا. دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. سننے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. چلنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو اس اینگل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بنیادی حیثیت اور عظیم حیثیت اس کی خالق ہونے کی حیثیت ہے. ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیت کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے. اب پالنے میں سب کچھ آتا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی آتا ہے اور ہماری جملہ ضروریات آتی ہیں.
اور اس اینگل سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو محسوس ہوگا کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ پیدا کر کے ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا، جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپاہج پیدا ہوتے ہیں، پیدا تو ہوئے لیکن صرف ایک چلنے کی نعمت سے محروم ہو گئے، تو کس قدر انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں۔ پیدا تو کر دیا اللہ نے لیکن آنکھیں نہیں دیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے اور سب کچھ ہی چلا گیا۔ یا گونگا اور بہرا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی پیدا کرنے کے بعد سب کچھ ساتھ ساتھ فراہم کرنا یہ اصل چیز ہے۔ تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی پالنے والے ہونے کی حیثیت جو ہے وہ سب سے بڑی حیثیت ہے۔ پھر اپنے کلمے کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جس حیثیت کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک تیسری حیثیت ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو معلوم ہوا کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے وہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارا اسلام میں داخلہ ہی گویا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک خاص زاویے سے غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ان تمام حیثیتوں سے بھی سپریم ایک حیثیت ہے، اور غور سے دیکھیں تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی وہی حیثیت متعارف کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے الہن تو بولا جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں سمال جی سے لکھے جانے والا گاڈ جو ہے وہ سب کے لیے ہے، جس کو بھی آپ خدا مان لیں اس کو آپ سمال جی سے لکھے والا گاڈ جو ہے، لکھنے والا گاڈ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ انگریزی زبان میں بھی صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں الہن کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، جھوٹا ہو یا سچا ہو، لیکن اللہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ اللہ عربوں نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وضع کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے اور اللہ کو مانتے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے کی حیثیت، اس سے بھی وہ واقف تھے، اگرچہ وہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کو بھی الہ مانتے تھے اور سب سے بڑا الہ اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن ساتھ وہ لات کو، عزا کو، منات کو، وہ چھوٹے چھوٹے بت بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی وہ خدا مانتے تھے۔ تو گویا وہ اللہ کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، الہ بھی سمجھتے تھے، مانتے بھی تھے، لیکن صرف اکیلا نہیں، جرم کیا تھا، اوروں کو بھی سمجھتے تھے۔